حدیث شریف پہ فرمایا گیا کہ لا یزالو عبدی یتقرب الیہ بالنوافل، کہ میرا بندہ فرائض، واجبات، سنن پر عمل کرنے کے بعد نوافل کے ذریعے، نوافل کی کثرت کے ذریعے جب میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو فرمایا فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، ان کو اتنی قدرت عطا ہو جاتی ہے کہ کان تو ان کے بھی ہوتے ہیں اور کان تو ہمارے بھی ہوتے ہیں، ہم اور آپ تو قریب کی آواز کو سنتے ہیں، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی مدد سے قریب اور بعید دونوں کی آوازوں کو یکساں طور پہ سن لیا کرتے ہیں۔ اور آنکھیں تو ہماری بھی ہیں اور آنکھیں ان کی بھی ہیں، لیکن جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی مدد سے دیکھتے ہیں تو ہم اور آپ تو قریب کی شے کو دیکھتے ہیں، وہ دور کی چیزوں کو بھی دیکھ لیا کرتے ہیں۔ تو قاری مصلح الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے ہی ایک نیک بندے تھے، اور الحمدللہ اس مسجد میں جو مدرسہ قائم ہے، مدرسہ انوار القرآن قادریہ رضویہ، اس کے بانی بھی قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ مدرسہ انوار القرآن 1980 میں میمن مسجد مصلح الدین گارڈن میں قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قائم فرمایا، اور اس مسجد میں جو شاخ ہے یہ بھی تقریباً انہی دنوں سے قائم ہے۔ الحمدللہ اس مدرسے نے بھی کافی ترقی کی، یہاں بھی قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض جاری و ساری ہے۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حیدرآباد دکن میں 1917 میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد مولانا غلام جیلانی صاحب تھے، اور حیدرآباد دکن کی ایک بہت مشہور اور معروف شخصیت جن کا ذکر مولانا نے کیا، مدیر المہام امور مذہبی حضرت علامہ مولانا انوار اللہ خان صاحب فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ قاری صاحب کے پردادا کے شاگرد تھے، اور قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان کی رشتہ داری بھی تھی۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 14 برس کی عمر میں قرآن مجید فرقان حمید حفظ کیا، اور اس کے بعد حافظ ملت حافظ عبدالعزیز صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ نے درس نظامی کا آغاز فرمایا مصباح العلوم میں، اور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے درس کی تکمیل کے بعد حافظ ملت نے قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے دیگر ساتھیوں کو صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت کروایا، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد صدر الشریعہ نے قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنی خلافت اور اجازت سے بھی نوازا۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1949 میں پاکستان تشریف لائے۔ 1950 میں اخون مسجد کھارادر کی امامت و خطابت آپ نے سنبھالی۔ اس وقت قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ان کے والد ماجد، والدہ محترمہ اور ان کے بھائی بھی تھے۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی تکالیف برداشت کی۔ کتابوں میں ہم نے پڑھا کہ قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو سگی والدہ تھیں ان کا انتقال تو حیدرآباد دکن ہی میں ہو چکا تھا، اور آپ کے والد ماجد نے دوسرا عقد کیا، اور وہ آپ کی دوسری والدہ، ان کا انتقال یہاں کراچی آنے کے بعد 1955 میں ہوا۔ قاری صاحب کے بارے میں یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگی، آپ اپنے لباس سے، اپنے طور طریقے سے کسی پر یہ بات ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے کہ آپ مالی طور پر بہت پریشان ہیں، اور کسی کے آگے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا۔ لیکن قاری صاحب کی خاص مریدین نے بتایا کہ ایک موقع پر قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ شیروانی پہننے کے عادی تھے، اور کالی شیروانی اکثر
लोग पहनते हैं। तो कहते हैं कि एक दिन कारी साहब पर किसी ने एतराज़ किया कि यकुम मुहर्रम है और कारी साहब ने काली शेरवानी पहनी हुई है। कारी साहब ने तो उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन कारी साहब को उनकी ये बात बहुत नागवार गुजरी। आपने अपने मुरीदीन में तज़किरा किया कि इन साहब ने तो मुझ पर एतराज़ कर दिया, लेकिन इन्हें क्या मालूम कि मेरे पास सिर्फ एक ही शेरवानी है। तो इस हालत में कारी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपना वक्त गुजारा, लेकिन उसके अलावा कारी साहब में सादगी बेइंतहा थी। इतनी सादगी कि 1980 जब मदरसा अनवारुल कुरान कायम हुआ, मैं भी उस मदरसे का एक तालिब इल्म था और कारी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह दारुल उलूम अमजदिया में तदरीस किया करते थे। कभी कोई प्रोग्राम होता या हमारे यहाँ उमूमन सोयम सुबह के वक्त होता था, तो कारी साहब अगर किसी सोयम में शिरकत के लिए आते तो मदरसा अनवारुल कुरान के असातिज़ा तलबा सब कारी साहब का इस्तकबाल करते। जब एक दिन कारी साहब सुबह के वक्त तशरीफ़ लाए तो हम लोग सब मदरसे में कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ रहे थे। जब कारी साहब आए, सब बच्चों ने, असातिज़ा ने दस्तबोसी की और उसके बाद मेरे उस्ताद ने हम 2 लड़कों से कहा कि कारी साहब को घर तक छोड़ आओ। तो हम लोग बहुत छोटे थे, मेरी उम्र भी 12 या 13 बरस की थी। कारी साहब के साथ हम मस्जिद से निकले तो उस्ताद साहब का मंशा तो यही था कि कारी साहब अकेले जाएंगे, इससे बेहतर है कि हम 2 साथ साथ जाएं, किसी खिदमत की ज़रूरत हो तो हम वो खिदमत बजा लाएं। तो हम चूँकि बच्चे थे, कारी साहब चल रहे थे, कभी हम कारी साहब के आगे भागते, कभी कारी साहब के पीछे होते, कभी कुछ करते, और बजाय इसके कि हम कारी साहब की खिदमत करते, कारी साहब बार बार हमसे फरमाते कि बच्चे संभल कर, कहीं लग ना जाए, कहीं ठोकर ना लग जाए। लेकिन कारी साहब ने मना नहीं फरमाया, उनकी सादगी का ये आलम था। और अपने मुरीदीन के साथ, अपने मुतवस्सिलीन के साथ इस कदर करम फरमाते कि उस मदरसा अनवारुल कुरान के जो पहले मुदर्रिस थे कारी सिद्दीक साहब, एक नाज़रा कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ाने वाले मुदर्रिस थे, लेकिन जब वो उम्रे के लिए जाने लगे तो कारी साहब बाज़ाब्ता टैक्सी में उनको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आए। इस कदर शफ़क़त फरमाया करते थे। और कारी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने पीर व मुर्शिद सदरुल शरिया बदरुत तरीक़ा का बेइंतहा अदब करते और फरमाते थे कि एक सदरुल शरिया के पास जब भी मौका मिलता तो उनके पास हाजिर होते और उनके पैर दबाते। जब भी मौका मिलता तो एक वाक़या बयान करते हैं, कहते हैं कि एक दिन हम सदरुल शरिया के पैर दबा रहे थे, खिदमत कर रहे थे, तो हज़रत सदरुल शरिया ने अहमदाबाद में वाक़े एक मज़ार, एक बुज़ुर्ग हज़रत शाह कुतुब आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वाक़या बयान किया। फरमाने लगे कि हज़रत शाह कुतुब आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने मदरसे में तलबा को बड़ी तवज्जो के साथ पढ़ाया करते थे। मौलाना ने इल्म की तरफ तवज्जो दिलाई कि इल्म दीन हासिल करें। उस दौर के बुज़ुर्गों को देखें कि वो इतनी तवज्जो से अपने बच्चों को पढ़ाते। कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत शाह कुतुब आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह मदरसे में आए और किताब जब खोली और बच्चों से कहा कि सबक पढ़ो। अब जहाँ से पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने रोक दिया। उन्होंने फरमाया कि ये तुम कहाँ से पढ़ रहे हो? तो शागिर्दों ने कहा कि उस्ताद साहब, कल हमने यहाँ तक पढ़ा था और आज यहाँ से पढ़ रहे हैं। तो हज़रत शाह कुतुब आलम ने फरमाया कि कल पढ़ा था? आपने फरमाया मैं तो 40 दिन के बाद आया हूँ, मैं तो बीमार था। तो बच्चों ने कहा कि उस्ताद साहब, आप तो रोज़ाना तशरीफ़ लाते हैं। वो हैरान हो गए, परेशान कि मैं 40 दिन बिस्तर से उठा नहीं और बच्चे कहते हैं कि मैं रोज़ पढ़ाने के लिए आता था। ये बात उनकी समझ में नहीं आई और उसके बाद फरमाते हैं कि बुजुर्गान दीन का ये आलम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर कोई ऐसी मुश्किल उन पर आती है तो उन पर इल्हाम फरमाता है, वो बात इल्का फरमाता है। चुनांचे ये बात इल्हाम के ज़रिए उन्हें बताई गई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए और हज़रत शाह कुतुब आलम से फरमाया कि तुम अपने बच्चों की पढ़ाई की वजह से बहुत परेशान थे,
اپنے بچوں کو تم بہت توجہ کے ساتھ پڑھایا کرتے تھے، اور جب تم بیمار ہوئے اور تمہیں اس قدر افسوس ہوا تو تمہاری غیر موجودگی میں ہم آ کے پڑھا دیا کرتے تھے۔ تو حضرت شاہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم، جاری رہے گا۔ حضرت شاہ قطب عالم پر جب یہ بات کھلی، یہ راز کھلا، تو آپ جس تخت پر بیٹھ کر پڑھایا کرتے تھے اس تخت کو آپ نے وہاں سے اٹھا دیا، اور اس تخت کو آج جہاں ان کا مزار ہے وہاں چھت پر اس کو لگا دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ صدر الشریعہ نے ہمیں یہ واقعہ سنایا اور فرمایا کہ حضرت شاہ قطب عالم کے اس تخت کے نیچے اگر کوئی نماز پڑھ کے دعا کرے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو قاری صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے مرشد سے پوچھا کہ حضور آپ نے بھی تو وہاں حاضری دی، تو آپ نے کیا دعا کی تھی؟ تو صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہو۔ تو قاری صاحب نے واقعہ بیان کیا کہ صدر الشریعہ نے ہمیں یہ بتایا، اور اس کے بعد صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال اس حالت میں ہوا کہ آپ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور بمبئی پر آپ پہنچے تھے حج پر جانے کے لیے، اور وہیں آپ کی طبیعت خراب ہوئی اور آپ کا وصال ہو گیا۔ یعنی حج کے سفر میں تھے اور اس حالت میں وصال ہوا۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تو کسی نے پوچھا نہیں کہ آپ وہاں گئے آپ نے کیا دعا کی، لیکن قاری صاحب کا معاملہ بھی لگتا ہے اپنے مرشد ہی کی طرح تھا کہ جس وقت قاری صاحب کا انتقال ہوا تو آپ بھی عازم حج تھے، آپ بھی حج کے تمام تیاریاں مکمل کر چکے تھے، اور اسی حالت میں آپ کا وصال ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، عزیزان محترم، بڑے باکمال لوگ ہوتے ہیں، اور قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت، اللہ اکبر، ان کے دور کے بڑے بڑے علماء جب دارالعلوم امجدیہ میں اور اسے اعلیٰ حضرت کے موقع پر جمع ہوتے، پاکستان بھر سے علماء آتے، غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی، بڑے بڑے علماء، علامہ شارح بخاری سید محمود احمد رضوی صاحب، پنجاب سے کئی علماء تشریف لاتے، لیکن امجدیہ میں جب ظہر کا وقت ہوتا تو تمام علماء مل کر امامت کی جگہ قاری صاحب کو بڑھا دیا کرتے تھے، اور قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی امامت کیا کرتے تھے۔ اور 23 مارچ 1983 7 جمادی الثانی کو قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز ظہر اپنی مسجد میں پڑھا کر اور اپنے گھر تشریف لے گئے، اور اس کے بعد عصر کے بعد آپ کو 11ویں شریف کی ایک محفل میں جانا تھا، اور عصر سے کچھ وقت پہلے آپ کو دل کا دورہ پڑا اور اسی میں آپ کا وصال ہوا۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واقعات جو کتابوں میں ہیں اگر آپ پڑھیں اور پرانے بزرگوں کے واقعات پڑھیں تو آپ کو یقیناً اس نتیجے پر آپ پہنچیں گے کہ قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے معمولات سے علماء سابقین، اولیاء سابقین کی یاد آپ نے تازہ کر دی تھی، اور قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دم اس دور میں غنیمت تھا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکتیں عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔